اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ شب ضربت امیر المومنین جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے موقع پر اپنی اس نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایام ولادت ہوں معصومین کے یا ایام شہادت ہوں، ہم جو مختصراً اپنی ویڈیوز کے ذریعے جو پیغام عام کرنا چاہ رہے ہیں وہ سیرت معصومین علیہ السلام سے ہے، وہ تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہ السلام کا پیام ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ چیزیں یا وہ مطالب اور مفاہیم بھی بیان کیے جائیں غمیوں کے ہوں یا خوشیوں کے ہوں شہداء معصومین علیہ السلام کی، جو اکثر ممبر سے بیان نہیں ہوتے۔ اور چونکہ کتب کی طرف رجحان کا کوئی ماحول نہیں ہے، خاص کر آج سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد تو بالکل کتب بینی کا جو وہ ہے وہ مانند پڑ چکا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ویڈیوز میں اگر ولادت ہے تو فضائل کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت کے، معصومین کے سیرت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اسی طرح شہادت، ایام شہادت ہے تو اس کی طرف بھی دعوت فکر ہم دیتے ہیں کہ ایام شہادت میں کسی بھی معصوم کی جو شہادت کے ایام ہوتے ہیں ان میں نہ صرف یہ ہے کہ مراسم عزا جو ہیں وہ ادا کیے جائیں، یا جو ایک رسمی چیزیں ہیں مصائب کے حوالے سے، جلوس عزا کے حوالے سے یا دوسری، وہاں پہ اس شہادت کا جو ہے اس شہادت کی مقصد یا سبب بھی بتایا جائے، اور آپ کے سامنے ایک دعوت فکر پیش کی جائے کہ کیوں معصومین علیہ السلام معصوم اول سے لے کے معصوم آخر تک اذیتیں بھی کاٹتے رہے، قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کیں، طرح طرح کی اذیتیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر باقی جتنے بھی آل محمد علیہ السلام کے آپ دیکھ لیں جو معصوم ہستیاں ہیں، جو ائمہ ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، سب سے زیادہ اذیتیں، سب سے زیادہ معصوم اپنے اپنے زمانے کی معصوم اور پاک ہستیوں نے کاٹی۔ تو یہ اذیتیں کیوں کاٹی انہوں نے؟ مقصد کیا تھا؟ مطلب کہ کیا خدا نخواستہ ہم یہ جو شو کرواتے ہیں، یا اکثر جو ہمارے ممبر پہ، سارا تو نہیں لیکن اکثر جو ممبر یا مجلس دیکھ کے یا یہ کلپس جو سوشل میڈیا پہ لکھے جاتے ہیں، وائرل کیے جاتے ہیں، شیئر کیے جاتے ہیں، ان کو دیکھ کے ایک سوال ایک اجنبی کے ذہن میں جو نان شیعہ پرسنز آپ یا تاریخ اسلامی سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے یا غیر مسلم حتیٰ کہ خدا نخواستہ ان ہستیوں کا منشا یہ تھا کہ یہ کسی بھی طرح بس مظلومیت کی حالت میں شہید ہو جائیں ایک دفعہ، تاکہ قیامت تک جو ہے ان پہ رویا جائے، ان کی مظلومیت کا پرچار کیا جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا ہو، شہادت امیر المومنین علی علیہ السلام ہو، شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہو، یا باقی ائمہ کی شہادت ہو، ہمیں تصویر کا ایک ہی رخ دکھایا جاتا ہے۔ بے شک یہ مظلوم ہستیاں ہیں، بے شک ان سے امت نے مطلب وفا نہیں کی جیسا وفا کرنے کا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر گئے تھے، اور صحیح مسلم میں بھی اور ہمارے یہاں بھی معتد کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، 3 دفعہ تکرار کیا۔ مظلومیت اپنی جگہ ہے، لیکن آل محمد علیہ السلام کا یہ کوئی منشا یا مقصد نہیں تھا، یا وہ شہادت صرف اس لیے نہیں شہید ہونے کی وہ کرتے تھے کہ ہم ایک تاریخ میں مظلوم ہستی بن جائیں اور لوگ ہمارے نام پہ آنسو بہائیں۔ مقصد کچھ اور تھا۔ آل محمد کی مظلومیت دنیا پہ آشکار کرنا، ان کو بتانا بلا شبہ ایک عظیم کام ہے، عظیم مقصد ہے، لیکن اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے ہمیں کہ اس دوران جو ہے اصل جو چیز ہے، مثال کے طور پہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اصل مصائب کیا تھے، اصل دکھ کیا تھا، یہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جو امیر المومنین سے ہی منسوب ہے بعنوان مولا علی اپنا دکھ بیان کرتے ہیں، اس میں ہم بتائیں گے کہ اصل مصائب آل محمد تھے کیا، ان کو اصل درد کیا تھا، اصل دکھ کیا تھا۔ وہ دکھ یہ تھا کہ ان کی معرفت نہیں تھی۔ ان کے نہ ماننے والے تو ایک طرف، ان کے ماننے والے اور ان سے محبت کے دعوے کرنے والے وہ اکثریت میں ان کی معرفت سے محروم تھے، ماسوائے چند اصحاب باب وفاق۔ مولا علی علیہ السلام کو دکھ ہی یہ تھا۔ آپ نہج البلاغہ میں خطبات اٹھا کے پڑھ لیجئے گا،
یہاں تک کہا کہ اللہ یا تنگ آ کے علی جیسے امام نے، علی جیسے معصوم نے، یہ بھی الفاظ ہمیں ملتے ہیں، یہاں آ کے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تمہارے بدلے مجھے چند نیک، یعنی میں خلاصہ بتا رہا ہوں، اور بات ماننے والے بندے عطا کرے، اور تمہیں میری جگہ کوئی جو ہے ظالم امام کے حوالے کرے۔ کبھی کہا بدبخت ہو، کبھی کہا تمہاری مائیں تمہارے اوپر روئیں، جی، کبھی کہا میں تمہیں سردیوں میں جہاد کا کہتا ہوں تو کہتے ہو بھی سردی ہے گرمی آلے، گرمیوں میں کہتا ہوں تو جی گرمی ہے سردی آلے۔ پھر فرمایا کہ تم سے اچھے تو مخالف گروہ کے جو ہیں وہ بندے ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ ہمارا امام جو ہے، ہمارا قائد سربراہ، وہ ظلم کر رہا ہے، باطل پہ ہے، لیکن باطل پہ ہوتے ہوئے بھی اطاعت امام، اپنے اطاعت امیر کر رہے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ تمہارا امام، تمہارا امیر، تمہارا آقا اور مولا حق پر ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی تو جو حق سے روگردانی کرتے ہو اور ہیلے بہانے تلاش کرتے ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ شہادتوں پہ، مظلومانہ شہادتوں کے اوپر گریہ وزاری کرنا، عزا منعقد کرنا، مجالس عزا منعقد کرنا بلا شبہ ایک عبادت کا کام ہے، لیکن اصل مقصد کو کبھی فراموش نہ کریں۔ وہ چیز ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ کیا چیز مجبور کرتی تھی ان کو کمپرومائز نہ کرنے کی، آل محمد کو۔ وہ کیا چیز تھی جس کے اوپر کمپرومائز، یہ اپنی جانیں دے دیتے تھے، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ اس چیز کو جاننے کی کوشش کیجئے، اور اسی چیز کا نام معرفت ہے، اسی چیز کا نام جو ہے وہ علم ہے، اسی چیز کا نام جو معرفت امام تک پہنچنے کا یہ جو راستہ اور وسیلہ، یہی علم ہے۔ اور یہی معرفت جب آپ پہ یہاں ہوتی ہے تو آپ پھر دور حاضر ہو یا دور قدیم ہو یا دور جدید یا آنے والا وقت ہو، جو مومنین معرفت اپنے وقت کے معرفت، امام کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، اپنے مکتب کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، جی، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام ہی وہ چیز ہے، قرآن ہی وہ چیز ہے، شریعت مقدسہ ہی وہ چیز ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے اور جس کے نفاذ کے لیے معصومین نے اپنی جانوں تک کو سیکریفائز کیا، تو پھر ان کے لیے جو ہے معاملات بڑے آسان ہو جاتے ہیں امامت کے۔ تو بہرحال آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور آج وصیت جناب امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تھوڑی سی مختصر سی تفصیل کے ساتھ۔ جناب امیر المومنین نے اپنے دونوں فرزندوں جناب حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ کیا، اور ان کے ساتھ اپنے باقی تمام بیٹوں کو اور ہر اس شخص کو مخاطب قرار دیا جس تک یہ وصیت پہنچے، چونکہ آپ کی وصیت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ میں تم دونوں کو اور بنی ہاشم کو اور اپنے دیگر اہل خاندان کے افراد کو اور ان لوگوں تک جس تک میرا یہ وصیت نامہ پہنچے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، آگے یعنی وصیت شروع، یعنی اس میں ہم بھی شامل ہیں، چونکہ ہم تک یہ پہنچی ہے اور مستند ذرائع سے پہنچی ہے۔ اس کے راوی جناب حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ انسان کے سامنے ایک دستور عمل رکھنا چاہتے تھے اپنی وصیت کے وسیلہ سے، اور اس کا خود اپنے آپ، اپنے رب، دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا طرز عمل ہونا چاہیے ایک مومن کا، وہ اپنی وصیت کے ذریعے بتانا چاہتے تھے۔ اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا، یہ تو امام معصوم کی وصیت ہے، یہ تو اس شخص کی وصیت ہے جو جناب بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے جو ہے تمام امت پہ فضیلت رکھتے ہیں۔ عام بندہ بھی جب کوئی وصیت لکھواتا ہے، جب وہ ادراک کر لیتا ہے کہ میرا اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور وہ وصیت لکھواتا ہے اپنے وکیل کو یا اپنے ورثہ کو، تو وہ وصیت میں کیا کوشش کرتا ہے محترم ناظرین و سامعین؟ وہ سب سے زیادہ کوشش یا مرکوز اپنی توجہ اس چیز پہ رکھتا ہے کہ جو بھی حساسیت والے معاملات ہیں، جو بھی ضروری معاملات ہیں، اور جو چیزیں ہونی چاہیے میرے بعد اور جو نہیں، سب سے پہلے وہ لکھوائے۔ تو یہ تو امام معصوم ہے، جب یہ ایک امامت آنے والے امام کے سپرد کر رہے ہیں، جی، اور معصوم امام کو وصیت لکھوا رہا ہے، تو اس میں خدا نخواستہ دورخی نہیں ہو سکتی معاذ اللہ۔ جیسے کہ ممبروں سے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت بیان کی جاتی ہے، جب آپ وصیت کے الفاظ سنیں گے یا پڑھیں گے اپنے طور پہ، تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں لگتے جو ممبروں سے ہوتے ہیں، جن کو صرف چند مطلب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن کو صرف چند نعروں سے خوش کر دیا جاتا ہے، جن پہ چند آنسو بہا کے ان کو راضی کر لیا جاتا ہے اور جنت ان سے لے لی جاتی بڑے آرام سے، وہ تو علی علیہ السلام اور ہیں، اور یہاں علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت بالکل ہی مختلف نظر آ رہی ہے۔ یہاں وہ علی ہمیں نظر آ رہے ہیں جن کو قرآن کا فکر ہے، جن کو نماز کا فکر ہے، جن کو حقوق اسلامی معاشرے کے حقوق کا فکر ہے، جن کو مطلب اپنے اہل خاندان کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا، جن کو سوشل لائف کا جو ہے ایک طریقہ کار جو دے رہے ہیں، ان کا بڑا فکر ہے۔ تو یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی متضاد شخصیت ہے، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ پڑھیں،
ہر مجلس سننے کے بعد اس کو قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ، یہ تین میں بار بار نام اس لیے لیتا ہوں کہ تین، اول تو قرآن مجید تو کتاب الہی ہے جی، وہ تو لا ریب ہے، اس میں تو کوئی شک کی شبہ کی گنجائش تک نہیں ہے، وہ تو الحمد سے لے کے والناس تک محفوظ الحمدللہ۔ اس کے بعد نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل مستند اسناد کے ساتھ نقل ہوئے ہیں، اور امام سجاد علیہ السلام کی جو دعاؤں کی کتاب صحیفہ کاملہ ہے وہ تین اماموں سے نقل ہوئی ہے۔ تو اس لیے جو بھی مجلس آپ سنیں، کسی ذاکر عالم کا بیان سنیں، اس کے عقائد اگر قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ سے مطابقت رکھتے ہوں تو بسم اللہ اپنائیے، نہیں تو تحقیق کیجئے، چونکہ قیامت والے دن کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی ذاکر ہو، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا اور کہے گا پروردگار ان کو ان کی جہالت نے گمراہ کر دیا، ان کو ان کی جہالت نے آج جہنم میں پہنچایا، میرا کوئی قصور نہیں۔ تو چلتے ہیں وصیت نامہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں میں تم دونوں کو خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور اس کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جناب علی علیہ السلام نے حسنین کو اس لیے مخاطب قرار دیا کہ یہ دونوں امام ہیں، اسلام کی زمام انہی کے ہاتھوں میں ہے، یہ دونوں اپنے اپنے مواقع پر اسلامی وصیت پر عمل کریں گے۔ اس وصیت کا اسلامی اصولوں پر مبنی ہونا حضرت علی علیہ السلام کی عظمت سے تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ آگے چل کر اس کے الفاظ سے واضح ہو جائے گا۔ تقوی کی وصیت آپ نے اس لیے کی کہ انبیاء نے بھی اس کی وصیت کی اور خداوند عالم نے بھی قرآن مجید میں تقوی کی وصیت کی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے لیے زاد راہ فراہم کر لو کہ بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے صاحبان عقل مجھ یعنی اللہ سے ڈرتے رہو۔ جناب علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کے بندوں میں تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ جن چیزوں کی بندے ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں ان میں تقوی سب سے بہتر اور خدا کے نزدیک ہر چیز کے نتیجے سے برتر و بہتر ہے۔ اب تقوی کتنی سینسٹیو چیز ہوگی، کتنی کہ ضروری کمپلسری چیز ہوگی ہمارے عقائد کی کتاب میں، ہمارے عقائد کے جزویات میں، کہ جس کی وصیت انبیاء نے کی، جس کی وصیت امیر المومنین کر رہے ہیں، جس پہ عمل کرنے کا، جس کو اختیار کرنے کا زور قرآن مجید فرقان حمید بار بار دے رہا ہے، تو یہ کس قدر اہمیت کی حامل چیز ہوگی جس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور دیکھو، اور دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہو، اور دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا۔ اب یہ معصوم اماموں کو معصوم امام وصیت کر رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا، اللہ پہ تقوی اور امید رکھنا، اور جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا، اور جو کچھ کرنا اجر و ثواب کے لیے کرنا، یعنی قربتاً اللہ کی نیت سے کرنا۔ یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت تربیت جناب امیر المومنین اس وصیت کے ذریعے قیامت تک آنے والے اپنے ماننے والوں کی کر رہے ہیں کہ کچھ بھی کرنا، کسی کی تیمارداری کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو علم دینا، جی کسی کی خدمت کرنا، کچھ بھی کرنا قربتاً اللہ کی نیت سے کرنا، تو اس سے تم جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہو اس سے امید کا جو تمہیں وہ ایک ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، یعنی وہ جس سے تم نے احسان کیا وہ بدلے میں برائی بھی کرے گا تو تمہیں دکھ نہیں ہوگا۔ وہ مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے نا کہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے، ان سے وابستہ امیدیں دھوکہ دے جاتی ہیں، جو ہم نے ان سے امیدیں لگا لی ہوتی ہیں، جو ایکسیپٹیشنز ہوتی ہیں، تو جب وہی ختم ہو جائیں گی، جب ہم سوچیں گے کہ یار میں نے اس بندے کے ساتھ جو کیا اللہ کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، مجھے یہ اچھائی سے بدلہ دے، برائی سے میٹر ہی نہیں کرتا میرے لیے، تو یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت انداز تربیت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ ظالم صرف وہی نہیں جو ہاتھی کسی کو مار رہا ہو، قتل کر رہا ہو، جو کسی کا حق کھا رہا ہے وہ بھی ظالم، جو مکتب اسلام کا چہرہ بگاڑ رہا ہے وہ سب سے بڑا ظالم، جو سنت معصومین کو ہٹا کے بدعات کو اور خرافات کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے، روشناس کرا رہا ہے، وہ بھی ظالم۔ ظلم اور ظالم کی ڈیفینیشن آپ دیکھ لیجئے گا، پوچھ لیجئے گا عالموں اور ذاکروں اپنے اپنے فیورٹ سے، تو فرماتے ہیں کہ ظالم کے مخالف رہنا، مظلوم کے حمایتی رہنا۔ پھر فرماتے ہیں میں تم دونوں کو اپنی دوسری اولادوں کو، اپنے کنبے کے افراد کو، اور جن لوگوں تک میرا یہ نوشہ پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور باہمی تعلقات یعنی آپسی تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے، یعنی خاندانی معاملات میں کشیدگیاں ہوں، جی بھائیوں میں ہوں، بہنوں میں ہوں، اولاد میں ہوں، ماں باپ میں ہوں، اہل محلہ میں ہوں، کچھ بھی ہو، ان کشیدگیوں کو مٹانا جو ہے نفلی نماز روزے سے افضل ہے۔ پھر فرماتے ہیں دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے
اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد ہو جائیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، پوائنٹ نوٹ کرتے جائیے، یا کم از کم نیٹ سے پرنٹ نکلوا کے اس کو فریم کروا کے سامنے رکھیے، اور صبح شام، صبح دوپہر شام دوائی کی طرح جو ہے اس کو لیں، اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس وصیت نامے کو، کہ اس وصیت نامے میں وہ بدعات اور خرافات کہیں دور دور تک بھی نظر آتی ہیں آپ کو، جو آج مومن کی پہچان بنا دی گئی ہے۔ مومن کی پہچان تو یہ ہے جو خود امام لکھوا رہے ہیں۔ اس میں کہیں نعرے نظر آئے، اس میں کہیں دھمال نظر آئی، اس میں کہیں آپ کو صوفیزم نظر آیا؟ شریعت نظر آئی، اللہ کا کلام نظر آیا، رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ ابھی آگے سنیے آپ، پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے ہمسایوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر ہدایت کی ہے، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس قدر ہمیں تاکید فرمائی کہ ہمیں تو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ورثہ میں بھی حصہ دار نہ بنا دیں۔ اللہ اللہ، اب آپ یہ دیکھیں ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں اور ان کے حقوق کے بارے میں اس قدر تاکید فرمائی، اس قدر ہمیں متنبہ فرمایا کہ ہمیں، یعنی جو اصحاب تھے اور مولا کائنات اور باقی اصحاب کو یہ لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن حکم ربی آ جائے کہ وراثت میں جیسے اولاد کا اور خاندان کے دیگر کا حصہ ہوتا ہے، ایسے ہمسایوں کا بھی حصہ۔ اب اگلا لفظ سنیے گا اور اپنے آپ کو دعوت فکر دیجیے گا۔ اس وصیت کا یہ اور اس سے اگلا پوائنٹ آپ کو جھنجھوڑتا ہے، آپ کو اور مجھے جھنجھوڑتا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، مولا ہمیں کیا کرنے کا کہہ کے گئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ اللہ، یہ یاد رکھیے گا کہ معصوم کسی بات سے پہلے جب لفظ اللہ اللہ کہیں تو وہ اس کی حساسیت اور اس کی انتہائی ضرورت کو جو ہے وہ نمایاں کر رہا ہوتا ہے لفظ، کہ یہ آگے جو بات اللہ اللہ کہنے کے بعد جو بات معصوم امام کرنے والے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی امپورٹنس ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ اللہ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پہ عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ایمانداری سے اپنے اپنے گریبان دیکھیے اور بتائیے۔ امام معصوم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر عمل کرنے میں، پڑھنے میں نہیں، لفظوں پہ غور کیجئے، عمل کرنے میں، تو عمل تو وہی کرے گا نا جو پڑھے گا، جو سمجھے گا، عمل کرنے میں دوسرے تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ اب وہ دوسرے کون ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے۔ کفار تو قرآن پڑھیں گے نہیں، ہندو تو قرآن پڑھیں گے نہیں، تو یہ دوسرے کون ہیں؟ باقی برادران اسلامی ہیں۔ علی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ علی کا گروہ یا علی کا گروپ جو قیامت تک نظر آئے، سب سے زیادہ قرآن پہ عمل کرتا ہوا، وہ جیسے ہر ماں باپ کی امید اور خواہش ہوتی ہے کہ سکول میں، کلاس میں سب سے صاف ستھرا، سب سے نفیس، سب سے بدتمیز، سب سے شیریں بات کرنے والا، سب سے اچھے اخلاقیات والا بچہ جو ہو ہمارا آئے، ہمارا بچہ لگے۔ ایسا نہیں کہ باقی کو وہ دشمن سمجھ، لیکن خواہش ہوتی ہے ہر ماں باپ کہ میں جس اولاد کی میں تربیت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ منفرد ہی نظر آئے۔ ایسے امیر المومنین ہم سے آس لگائے بیٹھے کہ قرآن کے بارے میں جو ہے ایسا نہ ہو دوسرے سبقت لے جائیں اور تم ڈھیلے ڈالے صرف دلیلیں ادھر سے ادھر، جی وہ ادھر ہو گیا، یہ ویسے ہو گیا، سورج اس نے کر دیا فلانا، تم ان چیزوں میں، اور آج وہی کچھ ہو رہا۔ اب اگلا پوائنٹ سنیے، پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ، نماز کے بارے میں بھی خدا سے ڈرتے رہنا کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور دیکھو تمہارے دین کا ستون منہدم نہ ہونے پائے۔ اب یہ دعوت فکر دیتی مولا کی وصیت ہے، اس پہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کا فرض ہے غور کرنے کا۔ اب نماز کی کتنی تاکید ہوتی ہے، اور نماز بھی ان ظالموں، ان خبیثوں کے شر سے محفوظ نہ رہی، ان بدعتیوں کے شر سے۔ نماز میں بھی کبھی تشہد میں کچھ کر رہے ہیں، جا کے ایڈٹ کر رہے ہیں اس کو، اپنی مرضی سے تشہد پڑھ رہے ہیں جی، کبھی نماز کا حسین سے مقابلہ کروا دیا جاتا ہے جی، کبھی نماز کا جو ہے مولا علی سے مقابلہ کروا دیا جاتا ہے جی، نماز افضل کہ علی علی کرنا افضل۔ خدا کی لعنت ہو ان ظالموں پر۔ اور ادھر معصوم کیا فرما رہے ہیں، اور خدا کی لعنت ہو ان پر جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جو اللہ کی آیات کو چھپاتا ہے باوجود اس کے کہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے، خدا کی فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی اس پر لعنت۔ پھر فرمایا اپنے رب کے گھر کے بارے میں، یعنی کعبہ کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، دیکھو جیتے جی اسی خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت تک نہ پاؤ گے۔ پھر فرمایا اپنے اموال، جان اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اپنے اموال، مال، جان اور زبان، ان تین ذریعوں سے بھی راہ خدا میں جہاد کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنے سے پرہیز کرنا،
دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کر دینا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے پھرو اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو۔ اب یہ ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ ہے عدالت علی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ فرماتے ہیں کہ عبد المطلب کے بیٹو ہے میرے قبیلے والو، ایسا نہ ہو کہ امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کہتے پھرو اور لوگوں کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے پھرو۔ دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کرنا، اور وہ بھی اگر میں اس ضرب سے مارا جاؤں تو تم اس ضرب کے بدلے میں سے ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، بظاہر یہ عمومی وصیت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا اختتام یہاں پر ہو جاتا ہے۔ آج شب قدر بھی ہے، آج شب ضربت بھی ہے، ایام علی کی ابتدا ہو چکی، آپ فضائل و مصائب سنیں گے، لیکن جو علی ہمیں سنانا چاہ رہے ہیں کیا ہم وہ سننا چاہتے ہیں؟ جو علی ہم سے چاہ رہے ہیں، یہ پوری وصیت دو معصوم اماموں کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اس میں سے کوئی ایک ایسی بات بھی جس کی کوئی خیر ہوتی، جیسے یہ ذاکرین اور یہ نصیری اور غالی ہمیں بتاتے ہیں کہ نماز پڑھ لی خیر ہے، قرآن پڑھ لیا نہ پڑھا خیر ہے، بس نعرہ مستانہ لگائیں اور اونچی نعرے، جتنا اونچی نعرہ اتنی جنت آپ کی، جی کڑیاں پہنیں، زیورات مختلف پہنیں، مختلف رسموں میں اپنے آپ کو آپ ڈبو دیں، اور قرآن اور اہل بیت کی طرف آپ کو جانے نہیں دیں گے، چونکہ جب آپ ڈائریکٹ قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھیں گے، آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، آپ نہج البلاغہ پڑھیں گے، اس میں سے ایسی چیزیں پڑھیں گے تو آپ کے سامنے تو سارا جھوٹ ان کا کھل جائے گا، تو ان کی روزی روٹی ان کو لاکھوں کروڑوں میں فیسیں دے کے پڑھوانے والے کہاں جائیں گے؟ کوئی بندہ ان کو کیوں پیسے پھر دے گا؟ خدا کے واسطے ان کے فریب سے نکلیے۔ یہ ظالم مشرک جو علی کو مقام ربویت تک کبھی لے جاتے ہیں، کبھی علی کو مقام نبوت تک لے جاتے ہیں۔ ختم نبوت پہ ہر بندے کا عقیدہ الحمدللہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، جو ختم نبوت کا قائل نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ اور ختم نبوت صرف زبان سے یہ کہنا نہیں، معاذ اللہ کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ختم نبوت سے مراد ہے کہ جو اسپیسیفیکیشن، جو خصوصیات، جو فضائل اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں دیے، انہی کی حضور کی نسبت سے ہی جو مقام و مرتبے ہیں سب کو ملے ہیں، چاہے وہ اہل بیت ہوں چاہے باقی امت کے افراد ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر کبھی کمپیئر علی کا اور نبی کا کروایا جاتا ہے۔ ایک بدبخت کی میں نے ویڈیو دیکھی، ایک ذاکر کی، جی بالکل وہ لڑکا سا ذاکر جو کہ کہہ رہا ہے کہ جی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھیجتے تھے جاتا کوئی نہیں تھا، نبی بلاتے تھے آتا نہیں تھا، الیاذ باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ خدا کے واسطے آگے سے واہ کرنے کی بجائے آگے سے ان کے گریبان پکڑا کریں، انہیں پوچھا کریں کہ یہ تو کہاں سے لے آیا چیز، کہاں سے پڑھ رہا ہے، کیوں ہمارے عقیدے کا بیڑا غرق آنے والی نسلوں کا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دینے والے، جی آل محمد کو قتل کرنے والے، ان پر ظلم ڈھانے والوں پر لعنت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دوستان اسلام و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔